بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قربانی کی آمد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے قربانی کا یہ فریضہ ادا کرنا۔ مہنگائی آپ کے سامنے عروج پر ہے، منڈیوں کا برا حال ہے۔ آپ اگر خود جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہ جانور خریدنا اٹ سیلف ایک اتنا چیلنجنگ مرحلہ ہے، اس کے بعد قربانی کی شاید طاقت ہی انسان میں ختم ہو جائے، اور یہ حقیقی طور پر آپ اگر منڈیوں کا سفر کریں تو آپ کو میری یہ بات سچ لگے گی۔ لیکن اس پورے ماحول میں ایسی بہت ساری تنظیمیں، ایسی آرگنائزیشنز الحمدللہ موجود ہیں، اور جن پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ان تمام تر ذمہ داریوں سے ہمیں آزاد کر کے ہمیں بہت ہی سیف اور بہت ہی زبردست انوائرمنٹ کے اندر قربانی کے اس فریضے کی ادائیگی کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو بھی آرگنائزیشنز پاکستان بھر میں کام کر رہی ہیں، ان میں ایک بہت ہی لیڈنگ آرگنائزیشن جس کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان کی وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس کے پاس سب سے بڑا افرادی نیٹ ورک موجود ہے، میں بات کر رہا ہوں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی۔ تو وہ بھی ہر سال کی طرح اس سال قربانی کا انشاءاللہ العزیز اہتمام کرنے جا رہا ہے، اور صرف کسی 1 2 3 4 شہروں میں نہیں بلکہ پاکستان کے 25 ڈویژنز کے مختلف شہروں میں کئی سینٹرز قائم کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ CEO پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جناب مولانا مفتی نعیم شاہد صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ ریٹس وغیرہ کیا ہوں گے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور قربانی کی کون سی کیٹیگریز ہیں اس میں، کیونکہ وقف قربانی کا بھی ایک پورا اس کے اندر ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ساری تفصیلات کیا ہیں اور کس طرح اس سال یہ نظم بننے جا رہا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ سر بتائیے کہ قربانی اس سال تو منڈیوں میں داخلہ مشکل ہو گیا ہے، پہلے بھی مہنگائی تو تھی لیکن آپ کے سامنے ہی ہے صورتحال، تو اس پورے ماحول میں آپ یا پاکٹ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح سے اس سال کی قربانی کو مینیج کرے گی؟ کیا پلانز ہیں اور کس طرح کن شہروں میں سینٹرز بننے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جو موجودہ مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں یہ بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا عزم من الشمس ہے کہ اس وقت تک جو حالات ہیں، جو منڈیوں کے حالات ہیں اور جو جانوروں کی قیمت ہیں وہ واقعی ہو شروع ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب کسی جگہ پہ جانور خریداری کے لیے جب جایا جاتا ہے اور ریٹ سن کے ہی بہت سارے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس مرتبہ اس قربانی کے فریضے کو انجام دیں یا نہ دیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اور خاص طور پہ ایسی بہت سی آرگنائزیشن جو کہ پہلے سے قربانی کے فریضے کو سر انجام دے رہے تھے، ان کے ہاں یہاں تک مسئلہ ہو چکا ہے کہ وہ اگر وہ قیمت رکھتے ہیں اس لیول کی جس میں وہ ایک اچھا جانور وہ خرید سکتے ہیں، تو لوگوں کی وہ خرید سے، قوت خرید سے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس لیول پر آتے ہیں کہ جس سے کم کیا جائے، تو آگے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانور ایک ایسا ملتا ہے کہ جو انتہائی مریل ہوتا ہے، جس کا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چمڑا اور ہڈیاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ والا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی یہ صورتحال ان دنوں میں ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ پاکٹ اس پوری صورتحال میں کچھ ڈھیلا پڑا ہے یا پہلے سے زیادہ پرعزم ہے؟ کیا صورتحال ہے، اپنا بتائیں۔ جی الحمدللہ، پاکٹ جیسے آپ نے پہلے سے فرمایا کہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس اس وقت سب سے بڑا افرادی نیٹ ورک ہے، تو ایک تو ہمارا جو اپنا خریداریوں کا سلسلہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم قربانیوں کی خریداری کے لیے ہم ان ایریاز کو ڈیفائن کرتے ہیں، یا ان ایریاز میں ہماری اپروچ ہوتی ہے جہاں پہ جانور ہمیں نسبتاً سستا مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی جانور ان ایریا سے، رورل ایریا سے اس کو ٹریولنگ کروا کے بڑے شہروں تک لایا جاتا ہے، تو اس کے ریٹس میں وہ ٹریولنگ کاسٹ، وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پھر وہ جو لوگ ہیں یا ٹھیکیدار ہیں وہ اپنا جو اس میں پروفٹ یا کمیشن وہ رکھتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم باقاعدہ ان رورل ایریاز سے ہی ہم جانوروں کی خریداری کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جانور ایسا ہو کہ جس طرح اگر مجھے اپنی قربانی سر انجام دینی ہے یا مجھے اپنے لیے قربانی کا فریضہ انجام دینا ہے، تو میں کیسا جانور پسند کروں گا۔ تو ہم اپنے لوگوں کے لیے اسی طرح کے ایک جانور لیتے ہیں، اور رورل ایریاز میں سے پرچیزنگ کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ وہ انہی ریٹس میں ہمیں مل جاتا ہے جو ہم لوگوں میں اناؤنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، مطلب میں جو آپ کی بات سمجھاؤں کہ رورل ایریاز سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ نے سینٹر بنایا ہوا ہے قربانی کا، اس کے قریب سے ہی جانور خرید کے اور وہیں قربانی، یہ مطلب ہے اس کا؟ جی، اس میں چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو قربانی کا یہ جو فریضہ ہے یہ ہم ملک کے ان دور دراز علاقوں میں ہمارے ہاں زیادہ تر کیا جاتا ہے جہاں پہ عموماً لوگ گوشت سے محروم رہتے ہیں۔
اور وہاں پہ یہ جو جانور ہیں ان کا بعض اوقات ملنا بھی بعض اوقات مشکل تو ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے غریب لوگوں کو ہم ایک وہاں کے حساب سے یعنی کہ علاقائی نسبت میں ہم ان کو اچھے ریٹس دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہوں, تو ان کے ایک اچھا ریٹس دے کے ہم ان سے جانور خریدتے ہیں اور وہیں پہ قریب ہی جو ہمارے سینٹرز ہوتے ہیں یا مراکز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ان کی قربانی کر کے ان کا گوشت انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مجھے یہ اچھے دنوں کی بات ہے کہ میں بھی 2-3 سال اس خریداری کے عمل میں اس کو میں نے دیکھا ہے, اور میری وہ اگر تصویریں اور وہ حالت آپ دیکھ لیں کہ جس حالت سے ان منڈیوں میں ہم دو چار رہے ہیں گرمی کی شدت سے, تو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں, آپ یقین کریں. اور ایک دن میں 80 100 جانور خریدنا یہ اٹ سیلف ایک بہت چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے. اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ یہ جو خریداری کا مرحلہ ہے یہ اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم مستحقین تک گوشت پہنچائیں اس علاقے کے مستحقین کو ہم سے تجارت مل جائے پہلے قربانی سے پہلے, اور قربانی کے دن ان کو گوشت مل جائے. کیونکہ یقین کریں یہ حالات ہیں کہ جن لوگوں سے ہم جانور خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کے پاس جانوروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایون وہ خود بھی قربانی نہیں کر رہے ہوتے, لوگوں کو تو جانور پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے گزر اوقات کے لیے, لیکن خود گوشت سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ, ہم اس وقت بھی یہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے چونکہ میں نے خود یہ مشاہدہ کر رکھا ہے تو میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. تو یہ بتائیں کہ سر کیٹیگریز میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ بکرا, آج کل بکرا اعلیٰ اوسط, گائے اعلیٰ اوسط, یہ اعلیٰ اوسط کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنا اعلیٰ اوسط ہوتا ہے اور پھر ریٹس میں کتنا فرق ہے, اور وقف قربانی اور جو دوسری قربانی ہے تو ان دونوں کی کس طرح اس کو آپ نے الگ رکھا ہے, سیپریٹ کیا ہے؟ جی, اس میں جو ترتیب ہے جیسے ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں کہ وقف قربانی جس کو عام طور پہ وقف قربانی کہا جاتا ہے, ایسی قربانی جو صرف آپ اپنا فریضہ تو جو ہے اس کو ادا کریں گے لیکن اس کا گوشت مکمل مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے گا. تو اس کو فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو عطیہ بھی کہا جاتا ہے, اور چونکہ ایک ٹرم اب دنیا کے اندر استعمال ہو چکی ہے جس کو وقف کا نام دیا جا رہا ہے تو اب عام طور پہ اس کو لوگ وقف قربانی بھی کہتے ہیں. دوسرا جو اس کا ایک طریقہ ہے اس کو اجتماعی قربانی کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ خریداری کرتے ہیں یا وہ اپنا شیئر اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ جو ادارہ یا آرگنائزیشن ہے وہ اس قربانی کے جانور کو اپنے ہاں اس کو ذبح کرتے ہیں, پورا پروسیس کرتے ہیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور باقیہ جو کھال وغیرہ ہیں یا دیگر اس کی چیزیں ہیں ان کو باقاعدہ مستحق لوگوں کے لیے ان کو خرچ کرنے کے لیے پورا ایک نظام بنا دیا جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا جو ایک ہمارے یہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اعلیٰ اور اوسط جو ہے, ادنا ہم اس کو نہیں کہتے, بہت سی جگہوں پہ جو ہے اعلیٰ اوسط اور ادنا تین کیٹیگریز استعمال ہو رہی ہیں. تو ہمارے یہاں جو اعلیٰ ہے اس کو ہم نے اس سچویشن میں رکھا ہے, ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ ارننگ کر رہے ہیں, اور بعض ایریاز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے اس کو کچھ نہ کچھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے. تو الحمدللہ جو اس وقت ہم نے جو ریٹس اس میں رکھے ہیں, جو اعلیٰ جس کو کہا جا رہا ہے اس کا ہم نے 15,000 رکھا ہے. حالانکہ یہ جو ریٹس ہیں یہ تقریباً منیمم ریٹس ہیں جو کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ 15, بعض جگہ پہ 20, بعض جگہ 25 جو ہے نا 25,000 روپے پر شیئر کا جو ہے وہ ادائیگی ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں جو ہم نے اوسطاً رکھا ہے اس کے جو پرائس ہیں وہ 13,000 پر شیئر کا ہے. اور یہ جو ہے یہ الحمدللہ پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ کمپیریزن کریں گے آپ کو یہ سب سے مناسب اور سب سے مناسب ریٹ سے لگیں گے. بکرا شریف ہے جی بکرا بھی بالکل اس میں ہے. جی بکرے میں ہم نے اس کی 2 کیٹیگریز رکھی ہیں چونکہ بکرا جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو اس کی صورت حال ہے وہ بہت ہی زیادہ مہنگائی میں جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو اعلیٰ جو رکھا ہے اس کا ہم نے 30,000 رکھا ہے, اور جو ہم نے اس میں اوسطاً رکھا ہے وہ 25,000 میں. اور اس میں جو اس کا منیمم جو اس کے اندر ہمارا جو وزن ہے یعنی کہ جو گوشت نکلنے کی ہماری اپنی کچھ شرائط ہیں, کچھ قاعدے ہم اس میں شامل کیے ہوئے ہیں, ان کے اندر ہم نے یہ رکھا ہے کہ گوشت جو ہوگا اس کا کم سے کم 18 سے 20 kg جو ہے نا وہ ایک بکرے کے اندر اس کا ہونا چاہیے جو اعلیٰ درجے کا ہے, اور جو اوسط درجے کا ہے اس میں 15 سے کم 15 جو ہے نا اس میں گوشت ہونا چاہیے, تو 15 kg. تو یہ کا ایک طریقہ ہے ہمارا. میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تو یعنی بہت دور تک سفر کرتے ہیں, کوہستان کے اور چترال کے دور دراز علاقوں میں جہاں یقین کریں ٹرانسپورٹ بھی نہیں جاتی ہے. رضاکاروں کا جو سب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 20,000 رضاکار, 20,000 سے زائد الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت رضاکار ہیں. 20,000 سے زائد رضاکار جو ہے نا ان کا فائدہ اس وقت الحمدللہ سامنے آتا ہے جب ایسی جگہ جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا تصور نہیں ہے وہاں یہ لوگ خود اپنے کندھوں پہ یہ قربانی کا گوشت اٹھا کر مستحقین تک ان کی دہلیز تک جا کر
پہنچاتے ہیں. تو یہ جو خدمت ہے یہ یقین کیجئے اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ کیسا ہمارا ضمیر ہوگا کہ اس مہنگائی کے دور میں جب 700 روپے کلو مرغی ہے, جب 800 روپے کلو عام بیف کا گوشت مل رہا ہے, اور ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ 18% تک یہ مہنگا ہو جائے گا گوشت جو مزید ابھی حکومت نے اناؤنس کر دیے ہیں ٹیکسز. مجھے بتائیں کہ قربانی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 روپے کلو تک گوشت کم از کم جائے گا. غریب آدمی جو گوشت پورا سال ویسے نہیں کھا سکتا, اگر قربانی کے اس موقع کے اوپر بھی ہم اس تک یہ گوشت نہیں پہنچا سکتے باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں طاقت, قوت, ہمت اور توفیق عطا کی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑے بد نصیب ہیں, ہم بہت بڑے ناشکرے ہیں, ہم سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر سے یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو پلیز اس فی سبیل اللہ قربانی میں جو پاکیٹ کی ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اگر آپ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے, آپ کسی کے ساتھ بھی کرنا چاہیں کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکیٹ ہی کے ساتھ کرنا ضروری ہے, لیکن پاکیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو الحمدللہ ہمارے تئیں جس کا معیار, جس کا سارا جو نظام ہے اور جس کے سارے جو پروسیجرز ہیں وہ اتنے شفاف ہیں کہ جن کی ہم باقاعدہ ایسی ہی گارنٹی دے سکتے ہیں جس طرح انسان اپنی ذات اور شخصیت کی دے سکتا ہے. اور پھر پیچھے ایک بہت بڑا ادارہ, بہت بڑی ایک مین پاور کھڑی ہے الحمدللہ. اور خاص طور پر نعیم بھائی کے حوالے سے میں بتاؤں, ہمارے تو بھائی ہیں بڑے, مفتی نعیم شاہد صاحب, یہ ماشاءاللہ پاکیٹ کے CEO بھی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ حلال کے جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان کے, یعنی مفتی بھی ہیں, تو شریعہ پوائنٹ آف ویو سے قربانی کے جو احکام اور وہ اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو, حصوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ شریعہ حوالے سے سوال اٹھ جائے قربانی پہ. جس طرح بے احتیاطیاں ہوتی ہیں قربانیوں میں, بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ حلال کے حوالے سے یہ وہ پاکستان کے واحد آدمی ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کو حلال کے حوالے سے ماشاءاللہ اس لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے اس حلال کے حوالے سے ایک عہدہ جو پاکستان کے سب سے بڑا آپ کے پاس ہے وہ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں, تاکہ وہ یہ بھی ان کو پتہ ہو کہ ہائیجین کا بھی بہت اہتمام ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, نہ صرف ہائیجین کا بلکہ ہمارے پاس جو ویٹرنیرینز ہیں ان کی باقاعدہ ایک پوری ٹیم ہے. تو اب ہم جب جانور کوئی پرچیز کرتے ہیں تو اس جانور کو اس وقت تک ہمارے یہاں کلیئر نہیں کیا جاتا جب تک کہ ہمارے ویٹرنیرینز جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ وہ اس کو کلیئر نہ کر دیں. حلال میں کیا عہدہ رکھا ہوا ہے پاکستان؟ حلال میں الحمدللہ میں پاکستان کا واحد جو ہے وہ حلال لیڈ اسیسر ہوں, جو کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کا وہ پہلا شخص ہے جس نے شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا کے اندر اس وقت 5 جو ٹاپ کی ایکریڈیشن باڈیز ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ حلال لیڈ اسیسر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ جی. دیکھیں ناظرین محترم, ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے CEO, مفتی, اور پھر دنیا کے وہ واحد حلال ماشاءاللہ سے ایسیسر, جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے حلال کی جو دنیا کے اندر آگہی ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. تو ایسے بندے کے ساتھ اور ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ اگر ہمیں قربانی نہیں مل رہی ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے, آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال رابطہ نمبرز نیچے مینشن ہیں ناظرین محترم, آپ رابطہ کیجئے, بکنگ کیجئے, تفصیلات پہلے لے لیں, اس کے بعد آپ بکنگ کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نے مستحق تک اپنا گوشت نہیں پہنچایا, اگر آج ہم نے اپنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول ہمیں پڑھنا چاہیے قربانی کے حوالے سے. سر, حضور نے ساری زندگی دوسروں کے لیے خرچ کیا اور یہی ہمیں سبق دیا. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو اس بار تو ہر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ کم از کم ایک قربانی وہ اللہ کے راستے میں دے دے, کہ بس یہ اللہ کے راستے میں, اللہ کی مخلوق کے لیے, مستحقین کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے, کرم سے بہت امید ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی, ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے, اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے ان توفیقات میں اور اضافہ ہو جائے گا, اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو پاکیٹ کے ساتھ چلو, ترانہ تو سنا ہوگا آپ نے, تو قربانی کے سفر میں بھی پاکیٹ کے ساتھ چلو. تو انشاءاللہ رابطہ نمبرز آپ کے اس ویڈیو کے نیچے مینشن ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, فوراً رابطہ کریں بھائی. دیر ہو گئی نا تو پھر مسئلہ ہوگا, کیونکہ آگے بکنگ کلوز ہونے والی ہے. اجازت دیجیے, خیال رکھیے, اللہ حافظ.